السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ويثبت أقدامكم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہے۔ زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہے۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابن الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ یا نور اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ آج کی گفتگو کا بھی عنوان گزشتہ ہی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے۔ الفاظ، شکل، حیرت، لینگویج، باتیں، ذاتیں، یہ سب بدل سکتی ہے، لیکن مقصد توحید، شان محمدی کی اجاگری یہ نہیں بدل سکتی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خصوصاً بنی نوع آدم کے لیے ایک امتیازی شان اور فخر انسانیت بنا کر کے بھیجا۔ انسانیت کو انسانیت کا روپ نہیں مل رہا تھا، اس حسین روپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار سے مکمل۔ کسی بھی گمراہیت یا کسی بھی بھٹکنے کا سب سے بڑا اصلی راز جو ہوا کرتا ہے وہ نادانی ہوا کرتی ہے۔ لا علمی، ناسمجھی، بے ادبی، بے سمجھی، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں بھٹکنے کے لیے۔ آج دنیا میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کا بڑا طبقہ تو نہیں کہہ سکتے، جو بھی طبقہ نگیٹو پہلو نظریہ رکھتا ہے رسول پاک کے حوالے سے، وہ ان کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ وہ خود کو نہیں پہچان پا رہے ہیں،
خود کو پہچانتے تو اللہ پاک حدیث قدسی کے حوالے سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے، حضرت جابر کی بڑی مشہور روایت ہے جس کو حضرت سیدنا امام بخاری کے استاذ حضرت امام عبدالرزاق نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری کے یہ استاذ ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی شاگرد کے پاس اس کے استاذ ہی کا علم ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کے استاذ فرماتے ہیں حضرت جابر کی وہ مشہور روایت سنتے تھے آپ، اس لیے اتنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب اس آئینے میں سنیں گے کہ امام بخاری کے بھی یہ استاذ ہیں تو ان کا آتھر ہونا اور اس کی آتھرٹی سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا جابر ان اللہ خلق قبل کل شیء نور نبی کا صلی اللہ تعالی، اے جابر ہر چیز سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے ساری کائنات کی تخلیق کی۔ اب ذرا اس لفظ پر بحث کریں، تھوڑی سی ایک دو لفظ میں سمجھ جائیں۔ اگر آج کے حساب سے سمجھاؤں تو ایک لفظ میں ساری خلق میں مصطفیٰ کا ڈی این اے موجود ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور دھیان رکھیے گا، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مصطفیٰ کے ڈی این اے کا محتاج تھا، نہیں، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ یہ یہاں پر آپ ہیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ وہ سوئی کے اندر بھی پوری کائنات کو سمونے پر قادر ہے، مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کرنے پر کیسے قادر نہیں؟ تو آپ مصطفیٰ کی طرف دھیان دیے بجائے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل بھروسہ کر کے اس کو ماننا ہوگا۔ اور یہ بزرگان دین جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے آل مان سب کو چھوڑ کر کے جو دین کی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، یہ کوئی چاپلوسی یا کوئی اپنی دکان جمانے کے لیے نہیں رکھی۔ آپ ان کی ہسٹری اگر اٹھا لیں، اسٹوری اٹھا لیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یا اللہ واقعی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بس اللہ کے رسول کی محبت کا دماغ تھا، کچھ دماغ کی میموری تھی۔ یہ خود ایک کتاب تھے، ایسا لگتا ہے۔ لائبریری چاہیے آپ کو، تو آج کی صدی یعنی 11 اور 12 صدی کے امام اللہ علی قاری کو جب محسوس کرتے ہیں، ملا علی قاری بعد 10ویں صدی کے مجدد ہیں، 10ویں 11ویں یا 9ویں کے، یعنی 6-5 سال پہلے کے۔ وہ مشکات شریف کو آپ دیکھیں گے، اتنی موٹی سی کتاب ہے، بس 1000 پیج کی ہوگی، 1100، لیکن جب ان کی شرح وہ لکھتے ہیں تو اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی 12-11 جلدوں میں، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اور عربی میں پوری لکھ دیتے ہیں۔ دماغ ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ 400-500 پہلے کے جب امام کا یہ عالم ہے، صحابہ کا عالم کیا ہوگا، رسول پاک کے زمانے کا عالم کیا ہوگا، ارے باب العلم کا عالم کیا ہوگا۔ غور کریں، ہم ایک لائن پڑھنے کے لیے کئی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے ہم کو ان کی تحقیق کرنے کے لیے، ایک لائن پڑھنے کے لیے، اور یہ لوگ 100 مطلب 10 کتاب 100 1000 پیج کی لکھی انہوں نے عربی میں۔ کہاں سے یہ علم آیا بتائیے؟ یہ فیضان ہوتا ہے رحمت للعالمین کا۔ یہ حضرات من وعن مصطفیٰ کو مانتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، تو ان کی تحقیقوں میں عظمت مصطفیٰ پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ شان محمدی کا اعتراف لے کر کے، دل محمدی کو محسوس کر کے کہ میرے دل میں آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ سوچ اگر آپ کی ہماری ہوگی نا تو انشاءاللہ ہر چیز اچھی نظر آتی ہے۔ اس کو ایک شعر میں نے بہت پہلے کہا ہے، جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ، ہر شے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے موجود ہے۔ اب اگر نہیں سمجھے، ایک کیسے بول دیے ماں، کیسے جمعہ بڑی رات کو بھی میں نے یہی جملہ کہا تھا کہ نبی جب انسان سے بھی پہلے ہیں تو اب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو عقل انسانیت تک رکھو نا، حضور تو انسانیت سے بھی پہلے، تو اب آپ کو سمجھنے کے لیے انسانیت سے پہلے کا لبادہ اوڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول خود فرماتے تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، ابھی آدم آئے ہی نہیں تھے اور میں تھا، میں آدم سے بھی پہلے ہوں، اور انسانیت کا آغاز تو آدم سے ہوا۔
تو اب آپ کو سمجھنے کے لیے انسان کی کیٹیگری میں انسانیت کو تو آپ دائرے بشریت کے حد تک تو اپنی عقل دوڑا سکتے، بشریت کے اوپر کیا ہے وہ آپ ہیں ہی نہیں اس لائق۔ اب اگر کوئی کہے عالم ادب میں رہنے والا ہمارا بچہ ابھی آیا ہی نہ ہو اور اس کو کہیے کہ آپ سمجھو آنے والی دنیا کو، کہاں سے سمجھتا ہوں؟ آیا سو بچہ عالم ادب کو سمجھنا یہ تو صحیح ہے۔ بشریت صرف بشریت کی دنیا محسوس کرتی ہے، بشریت کی دنیا سے پہلے کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس سے پہلے ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے بھی پہلے، انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے، بس انسانیت کو ان کی عظمت اور پوزیشن نہیں مل رہی تھی، رب العالمین نے پوزیشن عطا کرنے کے لیے رسول پاک کو بھیجا، انسانیت کو صحیح روپ دینے کے لیے بھیجا۔ اس لیے ہم اپنا جو لاجک ہے وہ رسول پاک کی عظمت و برتری میں صرف کریں تو انشاءاللہ ہمیں انسانیت مل سکتی ہے، ورنہ انسان تو آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی تھے، انسانیت نہیں تھی۔ لوگاں تو تھے لیکن ان کو احساس انسانیت نہیں۔ نبی جب پیدا نہ ہوئے، اعلان رسالت نہیں فرمائے تو کیا لوگاں نہیں تھے عرب میں؟ لوگاں تو موجود تھے، ظلم کرنے والے کون تھے؟ انسان ہی تو تھے، آدم ہی کی اولاد۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آپ خود سسکتے ہیں، ہر جماعت سے سنتے ہیں آپ کیا حال تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا۔ ارے جب یہ حال تھا تو رسول پاک کی آمد بہار نے اس حال کو ختم کیا نا۔ اگر عبادت ختم کرنے کا تصور ہوتا تو عبادت تو واقعی 400 سال تک عبادت کرنے والی ہسٹری موجود ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھی، ہزار جب عمریں ملی تو عبادت بھی تو ویسے ہی ہوگی نا۔ 400 سال تک عبادت کرنے والی ذات موجود تھی۔ تو عبادت کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر اگر اللہ پاک امت میں شاہکاریت توحید دکھانا مقصود تھا تو پھر رسول پاک کو بھیجتا ہی نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ عمر بھی دیا ہے اور عبادتیں بھی دیکھنے کو ملی۔ ایک بھی امت محمدیہ کی عمر 400 بتا دیجیے ظاہری طور پر، اور عبادت کے ساتھ والی عمر، بے ریا والی عمر، بے دکھاوے والی عمر۔ لیکن ہم بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بتاتے ہیں رسول پاک کے سامنے، صحابہ کرام یہی پیش کر رہے تھے، ارے 400 سال تک عبادت میں وہ شخص گزارے، ہم سے عمر زیادہ، عمل زیادہ۔ رسول پاک صلی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ذکر کر رہے ہو آقا؟ ہمارے کو تو اتنی عمر نہیں ملی، وہ تو ہمارے سے زیادہ عبادت کرے۔ آقا نے فرمایا تیری ایک رات ان کے 400 پر بھاری۔ اور کر رہے ہیں آپ اپنے اسٹیٹس کی، یہ جو پوزیشن ملی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، رخ مصطفیٰ کی بنیاد پر، جلوے زیبائے مصطفیٰ کی بنیاد پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہار کی بنیاد پر بھی۔ اس بہاریت کو آپ عبادتوں میں کمپیئر کر رہے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی نادانی ہے، یہی اسٹیٹس آف نبوت سے ناشنائی، اور یہی سب سے بڑا راز ہے آج جو پورا عالم اس دلدل میں پھنسا ہے جسے فساد کہتے ہیں یا دہشت گردی کا نام کہتے ہیں۔ ہم پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر آ رہا ہے کہ نہیں کوئی مذہب کی بنیاد پر داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ بتائیے یہ سنگھ حضرات یا خود منموہن سنگھ جو داڑھی رکھے ہیں کس بنیاد پر رکھے؟ مذہب ہی تو ان کو کہا ہوگا۔ رام دیو جو داڑھی رکھا ہے اس پر کوئی فتوے نہیں لگ رہے ہیں، ہم اگر داڑھی رکھ لیں تو نہیں، ہم سے پوچھو ہم کیوں رکھیں؟ آج دیکھیے آج کا پیپر، یہ جو تنگ نظریاں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم میں ہی سے کچھ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور اس سے بلوایا جا رہا ہے۔ نہیں مسلمان، اسلام جو ہے لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ اسلام کے محتاج ہیں۔ ہم اسلام کے محتاج ہیں، ہم آقا کے محتاج ہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں، ہم توحید و سنت کے محتاج ہیں۔ ہم سے توحید و سنت نہیں ہے، توحید و سنت سے ہم ہیں۔ ہم مر جائیں گے، اسلام زندہ رہے گا۔ اس لیے اگر سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیش بھی وہی کریں، آپ پیش بھی وہی کریں، تب سمجھ میں آتا۔ آپ کے مذہبی شخص پنڈت لوگ اگر نہیں رکھتے ہیں تو جانا بند کر دیتے۔ ہم پر تھوپ رہے ہو، کیوں ہم پر تھوپا جا رہا؟ ہم رکھ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، میرا مسئلہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ ہاں اگر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کیا، ہمارا ضمیر خود ہمیں فتویٰ دے رہا ہے، خبردار یہ ظلم ہے۔ ہمارا وجود خود ہمیں فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں، تیرا وجود انسانی مصطفیٰ جان رحمت للعالمین کی رحمت کے سائے ہے، زحمت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انسان نہیں ہے جو رحمت کے خیال میں نہ ہو۔
وہ مسلمان نہیں ہے جو دہشت گرد، جو فساد مچاتا۔ ہمارے مذہب میں اتنا عظیم تصور ہے کہ آپ جانتے ہو، میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے۔ چونٹی جس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھتے آپ، دفن نہیں کرتے آپ، مار دیتے، پھسل دیتے، پھر کھانا کھانا شروع کر دیتے، اس کو بھی بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں۔ تکلیف دے، ہزاروں بتائیے سانپ وغیرہ موجود ہوں گے نا جنگل میں، آپ جا کر مارتے ہیں نہیں، آپ کے پاس تکلیف دینے کے لیے آئے گا تب آپ مارتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینس ہے ہمارے پاس، پیش قدمی اور پہل کرنا ہمارے مذہب اسلام میں نہیں۔ لیکن راز کیا ہے کہ یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ سب پلس پوائنٹ ہے۔ اس لیے میں نے آج ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کا نتیجہ میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 80 سے دونوں کو ملا دوں گا، نتیجہ آپ خود نکال لیجیے گا۔ درود شریف پہلے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، یاد رکھیے آپ ہمیشہ کے مخاطب ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کبھی کبھی آتے ہیں تو پھر تو آپ کا ظرف ہے، آپ چھوڑیے، ہمیشہ کے مخاطب ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوں کہ چند بات ہمارے پاس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ جب بولا جائے تو ایک دم مسکرا دیجیے، یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، تاکہ فخر سے پروردگار عالم آپ کے ایمان پر سند عطا فرمائے، اور یہ سمجھیں کہ اللہ پاک ہمیں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا۔ آپ کو ایک کام کرنے کہا گیا اور نتیجہ اللہ نے دو دیا، تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ ٹھیک ہے، عدلے کا بدلہ جس کو آپ بولتے ہیں، لیکن وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ بھی فرمایا کہ مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا۔ اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں یہ آیت کی ذکر ہے۔ عالم خیال میں محسوس کرو، سورہ حج میں کیوں نہیں رکھا اس کو، سورہ نساء دیگر سوروں میں کیوں نہیں رکھا اس کو؟ دیکھو یہ ہے لاجک، اس کو لاجک دوڑاؤ تو شان توحید ابھرے، یار یہی خدا کا مقصد ہے، دماغ دوڑاؤ تو رسول پاک کی عظمت کا نکھار سمجھ میں آئے، یہی مقصد توحید ہے۔ ہزاروں مرتبہ بتا چکا ہوں میں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو صحابہ کرام کو نہ خدا کی طرف سے آرڈر نہ رسول کی طرف سے آرڈر، لیکن ریلیٹڈ آف ادب مصطفیٰ کے ادب سے وہ نسبت رکھتا تھا وہ عمل، تو اللہ پاک قبول کر لیتا، اس کے بعد حکم نازل فرما دیتا۔ حدیث بخاری کئی حدیثیں ہیں اس کے اندر، خود مشہور جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی روایت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نے آرڈر کیا ہے، حکم دے دیا ہے، نماز پڑھاؤ، میں ظاہری طور پر بیمار ہوں، لیکن آقا سے نہیں رہا گئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، اشارہ فرمایا ابو بکر لوگوں کی نماز مکمل کرو، ابو بکر نئے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اگر اپنا لاجک دوڑانا ہو تو کیا کہو گے؟ ابو بکر صدیق نبی کے خلاف جا رہے ہیں، صحیح ہے، یہی تو کہو گے۔ نبی کا جب آرڈر ہے تو آرڈر کو فالو کرنا چاہیے نا، حکم ہے۔ اور خدا نے پاک نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ رسول آرڈر کر دے تو وہ اپنا اختیار ایڈ کرے۔ یہ پارہ نمبر 22 کے سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت میں آپ دیکھیں، اپنی رائے کو ایڈ کرے۔ ابو بکر صدیق نے، اللہ کے رسول کا بار بار اشارہ اور آرڈر ہو رہا ہے، ابو بکر نماز پڑھاؤ، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ابو بکر صدیق سے پھر سوال کرتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں، نہیں تو وحی کے ذریعے تو بہرحال جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مقصد کیا ہے، پوچھ کیوں رہے ہیں، پوچھ کیوں رہے؟ امتوں، نبی پاک کے وفاداروں، فرزندان، توحید سمجھو، آپ افضل البشر کسی کو ایسے ہی تاج نہیں پہنا دیا جاتا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ماذا منعک، ماذا یمنعک، کس چیز نے تمہیں روکا میرے آرڈر کو فالو کرنے پر؟ اس امرتک، جبکہ میں نے حکم دے دیا تھا تمہیں، حکم دے دیا تھا تمہیں، پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے، تاخرو، پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے، ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہ محمد کے رہتے ہوئے نماز پڑھائے، امامت کرے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ دیکھا سینے سے لگا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آقا کو کہنا چاہیے کہ یہ اپنا لاجک کیوں لگا رہے ہو، اپنی عقل کیوں
میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آیت کریمہ تم نے پیش کر دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت صرف نماز ہے؟ عبادت حج ہے؟ سب سے بڑی عبادت مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہے. نبی خوش ہو جائیں گے. نماز میں بھی مزہ آئے گا, حج میں بھی مزہ آئے گا, زکات میں بھی مزہ آئے گا. ورنہ سود دے کر جاؤ گے اور حج کر کے آؤ گے تو سود لینے کے لیے آؤ گے, رشوت دے کر جاؤ گے اور رشوت لینے کے لیے آؤ گے. اور سنو, جب نبی کے لیے جاؤ گے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس بات تک کی ہے. اس نیت سے اگر جاؤ گے تو خدا کی قسم سارے سود کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور انشاءاللہ وہاں سود مند ہو کر آؤ گے, فائدہ مند ہو کر کے آؤ گے. الحمدللہ نگاہ بدل انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگی میں. الحمدللہ. ان تنصر اللہ, اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو ثبات عطا فرمائے گا, ٹھونس رکھے گا, مضبوط رکھے گا. پولیس کی لاٹھی چارج بھی ہوگی, تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں. وہ پولیس تمہارے خود سیکورٹی گارڈ بن جائے. ماضی قریب کی ہسٹوری اٹھا لو آپ. سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالی شدی سنگٹھن کا معاملہ تھا. 100 برس کی بھی بات نہیں ہے, 82 میں ان کا وصال ہوا. 100 برس کی بھی بات نہیں ہے. باب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. پولیس کرفیو ہے, تمام لوگ ایک دم بالکل تیار ہیں کہ کوئی بھی نکلے تو ایشو ہے, یہ ہے وہ ہے. مفتی اعظم پیدل جا رہے ہیں اور جب جا رہے ہیں پیدل, توجہ دیجیے گا, تو بجائے پولیس پکڑنے کے پولیس سیکورٹی بن جاتی ہے, سیکورٹی گارڈ بن جاتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہم صحابہ کا اسٹیٹس ابھی پیش نہیں کر رہے ہیں, ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. تمہیں کیوں نہیں کامیابی مل رہی؟ تمہیں کیوں نہیں کامیاب؟ تم واٹس ایپ پر کسی کا درد تو سینڈ کر رہے ہو لیکن درد محسوس نہیں کر رہے. فیس بک پر کسی کا درد تو پیش کر رہے ہو, برما کے مسلمانوں کا, رومانیہ کے مسلمانوں کا, روس اور ان تمام جہاں کہیں سیریا وغیرہ ملک شام و یمن کے مسلمانوں کا. یہ تو تمہیں پیش کرنے کی توفیق ہو رہی ہے لیکن تم محسوس کر رہے ہو, پیش بھی کر رہے ہو اور منہ میں گٹکے کھا رہے ہو, پیش بھی کر رہے ہو, بریانی کے ہوٹل میں بیٹھے ہو. ارے ذرا تنہائی میں تو بھی آ کر کے ان کے لیے دعا کر دے. تو بھی محسوس کر کے ہم بھی امت محمدیہ کے وہ فرد ہیں جس فرد کے لیے نبیوں نے ان میں شامل ہونے کی تمنائیں کی ہے. ہے ایسا اسٹیٹس؟ واٹس ایپ پر ایک دم واٹ لگی رہتی ہے, ان کے لیے دعا کیجیے, ان کے لیے دعا کیجیے, یہ کیجیے, ان کے لیے وہ کیجیے, ان کے لیے وہ کیجیے. کیوں پیار؟ کیوں ایسا؟ کیوں تمہاری مدد نہیں ہو رہی؟ آج کی جو گفتگو کا صحیح عنوان ہے جو نیٹ پر بھی جائے گا, وہ عنوان یہ ہے کہ اے انسان, تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں, حساس دل کے ساتھ پیدا کیے گئے. اب یہ جملہ نہیں سمجھے تو میں بول دیتا ہوں, تمہارے کو اللہ پاک نے احساس کرنے والا بنایا, احساس کرنے والا بنایا. جانور کے سر کا نہیں کہ مارتا بھی رہے ان کا مالک تو وہ کھاتا رہتا ہے. دیکھو انہیں گھوڑے وغیرہ کو مار بھی لگتی, چابک بھی لگتی, پھر بھی کھانا شروع کرتا. بیل گاڑی وغیرہ کو دیکھو گے چلاتے رہتے وہ, پھر بھی کھانا شروع کرتا. دے دیجئے تو. کیوں؟ عقل نہیں ان کو, احساس نہیں ان کو, شعور نہیں ان کو, حساس دل تمہارے پاس. رسول پاک نے اس دل کی وہ تعریف کی ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا, پورا جسم صحیح رہے گا. اور یہ صحیح رہے گا تو جب تم دعا کرو گے, اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی طرف پھیر دے, تو جب دل صاف ہے تو بات بھی صاف نکلے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ صاف بات جائے گی, اللہ پاک قبول فرمائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے, جب ہر ذرے ذرے میں اس کا نور موجود ہے, تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہے, تو تم ایک دوسرے پر بھپتیاں کسنے کے بجائے تم خدائے پاک جو شہرت سے زیادہ قریب ہے کیوں نہیں پیش کر رہے ہو عریضہ؟ میں امت کے اس طبقے کو بھی خاص طور سے بول رہا ہوں جو عظمت محمدی کے حوالے سے اپنے چہرے کو, گورے چہرے کو, خوبصورت چہرے کو سیاہ بنا لیتے ہیں. شان محمدی کا عنوان آتا ہے تو کیا کیا کیوں بیان کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اللہ پاک کا کام کیا ہے؟ وہ تو خالق ہے, مالک ہے, لیکن خدا کی قسم فرشتوں کو بار بار بٹھاتا ہے اور مصطفیٰ کی تعریف فرماتا ہے. دیکھیے بخاری شریف, خالق کو کس ثواب کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ, وہ تو ثواب عطا کرنے والا ہے.
تو عمل کا تعلق ثواب سے، توجہ دیجیے گا، عمل کا تعلق ثواب اور جزا سے ہے، اور اللہ پاک بھی یہ فرما رہا ہے، عمل کا جملہ مت بولیے، یہ فرما رہا ہے کہ ثناء لہ عند الملائکہ، نبی کی تعریف فرما رہا ہے ملائکہ کے نزدیک۔ تو تعریف کرنا، یہ کرنا ہے نا، عمل ہے، عمل ہے، تو اسے تم دو گے ثواب۔ سمجھو اسٹیٹس آف نبوت کو، سمجھو اپنی شان محمدی کو، سمجھو اپنے شان کلمہ کو۔ ملک شام کے لیے دعا کرنا، یہ دعا کر دی ہے، لیکن بتاؤ دعا کرنے سے پہلے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ نہیں جان رہا ہے؟ ارے تو ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے وہ اللہ جان رہا ہے کہ تو کیا مانگنے والا ہے۔ بلکہ کہوں اگر کہ تو جو مانگنے والا ہے، اس مانگ کی تخلیق بھی وہی فرما رہا ہے۔ جو مانگنے والا ہے، یہ مانگ کی توفیق اور تخلیق بھی وہی رب فرما رہا ہے۔ جب یہ بولنے کی چیز بھی تمہیں رب نے دی ہے، پیدا فرما رہا ہے، تو بتاؤ جو تم مانگ رہا ہے، اس مانگ کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے زبان میں ڈال رہا ہے، تو پھر قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے قبول کیوں نہیں کر رہا؟ جواب سنو، قبول کر رہا ہے، اظہار نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تم لوازمات اور کیفیتیں اور جو شرائط اور کمپلسری چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے تم نے نہیں مانگا۔ توحید کے علم بردار اول صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت کو محسوس کرو، ہماری طرف پوری توجہ رکھو۔ بڑا دل دکھا ہے برما اور روہینیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے، سچ ہے انسان ہے ہم، لیکن حکومت کیا پوری دنیا کو یہ باخبر کر دو یہ عطائے رسول کی سرزمین ہے، ہمیں نہ ڈرائیں اور ہمیں مرنے کی تو کبھی مطلب یہ الٹیمیٹم دے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کیا، ہم نے رسول سے سن لیا ہے کہ ہماری موت ہی میں ہماری حیات طیبہ ہے۔ ہمارے باپ دادا لکڑ دادا مر گئے، جب بھی ان کا موقع آتا ہے تو اے اللہ ان کو بخش دے، یہ دعا کرتے ہیں، ان کو بخش دے، ان پر رحم کر، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو کسی کے مرنے سے کاروبار عالم ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے اگر مریں گے تو ہماری موت بھی ہمیں ویلکم کرے گی انشاءاللہ، ہماری موت بھی ہمیں استقبال کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں ڈرائے نہیں کھانے پینے اور رول نوٹوں کی بنیاد پر، جو آپ کو کرنا ہے کیجئے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم قیادت کی حفاظت فرمائے اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ہاں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں نہیں تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے؟ ہر جگہ اس سال تو جتنے بھی لوگ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ثابت ہے کیا، وہ کرنا ثابت ہے کیا، بات کھانا کھانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کھانا ثابت ہے کیا۔ جب آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کرنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ ثابت مان رہے ہیں، تب تو کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ سوال کریں آ کر کے انشاءاللہ، اور سوال کریں، دھیان دینا، سوال کریں، سر پہ نہیں بیٹھے آپ۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم کے پاس ایک بادشاہ سوال لے کر آیا، بادشاہ، توجہ دیجیے گا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم سوال کرو گے یا جواب دینے آئے ہو؟ کہا سوال کرنے۔ ایسا ہے کہ نیچے بیٹھو میں اوپر بیٹھتا ہوں، اور اگر جواب دینے آئے ہو تو تم اوپر بیٹھو میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ دیکھا ایک مقام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کو جو توحید پلائی ہے، امت کیا کائنات میں رب نے ویسی توحید کسی کے اندر ڈالی ہی نہیں، اور چاہا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی طرح توحید ہو کسی، کیونکہ اگر چاہتا تو بے صحابہ کو نہیں بناتا، اور تیرے قرآن میں اس بات کا ذکر کر دیا۔ توجہ دیجیے گا، میں میلاد کا بھی پیغام ہر جگہ یہی دے رہا، ہر سال وہی خلی میلاد کی یہ دلیل ہے، یہ ثابت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بابا بریانی پکاتے تو ہم سے پوچھتے آ کر، رسول اللہ نے کہا ہے آپ کو، اللہ نے کہا ہے نہیں، اللہ پاک نے آپ کو کچھ ایسی پوزیشن دی ہے جو آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں، اور بریانی بھی کھاتے ہیں تبھی اللہ اکبر بولتے ہیں۔ یہی تو اللہ چاہتا، یہی اللہ چاہتا۔ آپ اپنی شکلیں بدل سکتے ہو لیکن اپنا توحید و سنت کا جو محور ہے، جو معیار ہے، اس کو نہیں بدل سکتے، اور وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے زندگی کا، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ابھارنا ہے۔ صحابہ کرام ہے توحید کی بنیاد اول ہے، معمار اول ہے، علم بردار اول ہے صحابہ کرام، توجہ دیجیے گا۔ لیکن صحابہ کرام کو توحید کی جب بنیاد سکھایا مصطفیٰ نے، تو جو کچھ بھی مانگنا ہو، نوٹ کیجیے گا جملہ جو دینے جا رہا ہو اور حالات سمجھیے گا، اور برما اور روہینیا اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا، خصوصاً عرب کنٹریز میں، پروردگار عالم ہم بولیں گے آج نہیں، ہم تیرے حبیب کی تعریف کر دیتے ہیں، تو جو دینے والا ہے دے دے ہم کو، بس ہم مانگیں گے نہیں، ہم مانگتے ہیں تو لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، ہم مانگیں
ضرورت ہے؟ ہم نے تو مصطفیٰ سے سن لیا تھا. سنیے گا آپ جملے پہ غور کیجیے گا. وہی حدیث صحابہ کرام ہے توحید کی بنیاد ہے. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. سب سے پہلے اگر کسی نے سنا ہے تو وہ صحابہ ہے. تم ہمیں آج 1400 برس کے بعد سمجھا رہے ہو کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, ان سے مانگنا حرام ہے, ان سے مانگنا حرام ہے. نبی نے ڈائریکٹ سب سے پہلی وحی زبان مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ سے نکلی اور صحابہ کرام کے کان میں آئی. صحابہ کرام نے سنا کہ صرف اللہ سے مانگنا, صرف اللہ سے مانگنا. لیکن یہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت مصطفیٰ منبر پہ, مصطفیٰ منبر پہ ہے. تم کو جب اس مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ سے مانگنا تو جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگو, لیکن نہیں, منبر پہ مصطفیٰ کھڑے ہیں, اس عالم میں صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے, یا رسول اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. نبی ڈانٹ بھی نہیں رہے. محسوس کرو آپ اس بات. میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ 1400 برس کے بعد تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر صحابہ کو سامنے کھڑا کر دیا جائے. صحابہ کو سامنے کھڑا کر دیا جائے کوئی حیثیت نہیں ہے تیری خدا کی بارگاہ میں, میرے اور تیرے کی بارگاہ میں. صحابہ کرام کو توحید کی بنیاد سکھایا مصطفیٰ نے, خدا سے مانگنا, خدا سے مانگنا, خدا سے مانگنا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے وہ صحابہ جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں مصطفیٰ کے پاس پیش کر رہے ہیں. کیا بات, یا رسول اللہ بارش کی ضرورت ہے. نہیں سکھایا ہوگا سورہ لقمان کے لاسٹ آیت کریمہ کہ اللہ بارش برساتا ہے, اللہ سے دعا کر, یا منزل الماء, اے بارش کے برسانے والے. لیکن نبی پاک بھی وہ جان رہے ہیں کہ توحید تو یہی ہے کہ میرے قدم سے جڑے رہیں, میری بارگاہ سے جڑے رہے لوگ, یہی ہے توحید کا مقصد. توجہ دیجیے گا, رسول پاک نے دعا کیا, نوٹ کیجیے گا. میں دعا کے دوسرے رخ کو بتانے جا رہا ہوں اور برما, ملک شام اور یمن کے مسلمانوں کے حوالے سے اور جن لوگوں نے دعائیں کرنے کہی ہیں وہ سب کے حوالے سے میں بتانے جا رہا ہوں کہ مقصد خدا کو محسوس کرو اور رسول پاک کی آمد کے مقصد کو بھی محسوس کرو, محسوس کرو. رسول پاک نے انگلی اٹھایا, بارش برسنا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ جمعہ تک بارش ہوئی. اب دوسرے دن آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے دن اپنے گھر میں اللہ پاک شہرت سے زیادہ قریب ہے, سب سے پہلے سنا ہے صحابہ نے, سب سے پہلے سنا ہے صحابہ نے. مانگو اللہ سے, اعبد اللہ, اعبد اللہ, اللہ سے مانگو, فاسأل اللہ, اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, سب کچھ ہے. اور بارش ہو رہی ہے, ایسے بھی نہیں جا سکتے, ایسے بھی نہیں جا سکتے. گھر میں تو اور بھی مطلب ظاہری طور پر اگر مجبوری بھی ہے تو گھر میں تو آئیے, اللہ پاک دینے والا موجود ہے, مانگے. لیکن نہیں, ایسے حال میں بھی مسجد میں آئے اور پھر کہا یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے جانور بہ رہے ہیں, ہمارے راستے کٹ رہے ہیں, ساری چیزیں. تو آقا نے کیا فرمایا تھا نوٹ کیجیے گا, بس وہ اسی جملے سے نقطہ سمجھیے گا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے. اللہ پاک کے رسول نے کہا اے اللہ اب ہم سب کو ضرورت نہیں, جہاں ضرورت ہے وہاں عطا فرما. اللہم لا علینا بل حوالینا, او کما قال بخاری شریف. اے اللہ ہم پر اب نہیں, ہمیں جہاں ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پر, جہاں ضرورت ہے وہاں پر. اب سوچو, آج تو ہمیں بھی ضرورت ہے اور ملک شام وغیرہ تمام کو ضرورت ہے, آج پوری دنیا کو ضرورت ہے. لیکن اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہے یا مصطفیٰ کا قدم ہے؟ بتاؤ. نبی پاک کی آمد بہار ہے, بتاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بھی تکمیل ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے پوری کائنات کو یہ میسج دے دو. اور اے نوجوانوں, فارورڈ کرنے سے پہلے تم بھی محسوس کرو تیرے پاس بھی حساس دل ہے. اے لوگوں, واٹس ایپ کرنے سے پہلے تم بھی محسوس کرو کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی میری ہے کہ میں بھی دعا کروں. تم گزارش کرتے ہو کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو, یہاں کے مسلمان, وہ اللہ اینی ٹائم دیکھ رہا ہے. برما کے لوگوں کو بھی, روہنیا کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے, ملک شام اور یمن کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے, بشر الاسد کی ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے, بربریت انڈیا کے حکومت کو بھی دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ظلم کرنے پر ہے. تم جو مانگ رہے ہو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے. یہ دروازہ آنے کا ہے, تم اوپر سے آؤ گے تو اسے آنا نہیں کہتے, اسے چوری کہتے ہیں, اسے ڈکیتی کہتے ہیں. تو توحید کے راستے میں, اجابت کی دنیا میں, مقبولیت کی بارگاہ میں پہنچنا ہو تو اس کا راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے راستے کے بغیر, جب صحابہ جو توحید کی بنیادیں اول ہیں, علمبردار توحید اول ہے, وہ صحابہ کرام اس راستے کو نہ بھولے تو اس کے بعد ہی تو سارا راستہ چلا ہے توحید کا, اس کے بعد ہی تو سارا راستہ چلا ہے اسلام کا. اس کے بغیر آپ کسی بھی اسلام کی کوئی بنیاد اور شناخت نہیں بتا سکتے. اور اس میں ماتھے پہ شکن نہیں, ماتھے پہ سرور لاؤ. یہ سن کر ماتھے پہ شکن نہیں, ماتھے پہ خوشی لاؤ.
کہ ہم کوئی بھی عظمت کو پا لیے، دعا کی قبولیت کا راز سمجھ گئے، باب اجابت کو اپنی دعا ٹکرانے کے لیے جو پل تھا ہم پا لیے۔ اپنی لاجک کو مت توڑو، چھوڑو، ریجیکٹ کرو ہمیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تم میلاد النبی کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ یو سی سی کو ریجیکٹ کرو، وندے ماترم کو ریجیکٹ کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ کتنا دن جیو گے آپ؟ بار بار یہ میسج دے رہا ہوں، 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال بھی جیو گے، پورے مطلب تکیہ بنا کر رکھو نا پیسوں کا، روز کھاؤ نا جو بھی کھانا ہو، خوب صحت دے اللہ، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کبھی ڈاکٹر کا منہ دیکھنا نہ پڑے، لیکن ایک دن تو جانا ہے، جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سوال کے اعتبار سے تو جاؤ گے، لیکن ذات کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی پاک سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ من ربک کا رب نہیں آئے گا، ماں دینوں کا دین نہیں آئے گا، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل مصطفیٰ آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک اپنی جلوہ گری اپنی شان کے مطابق محشر میں تمہیں کروائے گا۔ اب وہ کیسے کروائے گا وہ اس کی شان ہے، لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہی تمہیں ملنے والی، مرتے ہی تمہیں ملنے والی ہے۔ اب تو بنیاد سمجھو کہ دنیا میں، یہ فانی دنیا میں کچھ بھی حیثیت نہیں، اس دنیا میں، اس دنیا میں اس نبی کا وقار کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ارے قبر کی ہولناکی سے تو ایسے ہی تھرا بیٹھتے ہو۔ اگر بول دو کہ چوہے اور بلی کا مسئلہ سمجھ رہے ہو آپ کیسے دباتی ہے اور کس طرح دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی، یہ ہم نہیں، اللہ پاک دبائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا اللہ، جس انسانیت سوز ملک میں، درندگی کی آماجگاہ ملک میں نبی پاک کا قدم پڑا، تو اس کی تو اتنی عظمت اس کو دے دیا کہ مصطفیٰ جس سے بھی ٹچ ہوئے اس کی قسم یاد فرما لیا، اس کی قسم یاد فرما لیا، میرے قبر سے مصطفیٰ ٹچ ہو، میری بخشش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ قبر میں مصطفیٰ آ رہے، بخشش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جواب یہ بھی ملے گا، تو نے اس مصطفیٰ کے قدم کا احترام نہیں کیا۔ قدم مصطفیٰ کا احترام کرتا تو بلکتی ہوئی انسانیت نے احترام کیا، صدیق کا تاج پہنا دیا میں نے، فاروق اعظم بنا دیا میں نے، وہ عرب کے لوگ ہی تو تھے، انڈیا کے نہیں ہے یہ اعتراف۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کہاں کے ہیں؟ سعودی عرب کے ہی ہیں۔ ابو بکر نے قدم ناز مصطفیٰ کا احترام کیا، نبیوں کے بعد سب سے بڑا افضل بنا دیا میں۔ عمر فاروق نے احترام کیا، میں نے تلوار کو ختم کر کے اسلام عطا کر دیا۔ عرب کی سرزمین پر درندگیوں کو، ظالموں کو، جابروں کو میں نے حسن کا نام دے دیا ہے، خوبصورتی کا نام دے دیا ہے، اس کا راز ڈائریکٹلی میں نہیں ہوں، بھیجے جانے والے محمد عربی ہیں، ان کا راز مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسے سمجھو، اسے سمجھو، اور اسے میری ایک سنیت کا درد نہ سمجھو، یہ میرے آقا کا درد ہے، یہ میرے آقا کا درد ہے۔ جانتے ہو مجھ سے ایک سوال کرنے والے نے کیا سوال کرے کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا؟ عید کے دن تو کھانے پینے کا دن ہے۔ میں نے کہا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہا نہیں، میرے آقا کہتے ہیں پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نوٹ کیجئے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، نوٹ کیجئے گا۔ اور اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو آپ واقعی روزہ رکھو، اور نہیں تو آپ کھانا پینا کھاؤ۔ یہ مسئلہ ہو گیا، توجہ دیا۔ میں مسئلہ اس لیے بتایا کہ یہ عید کا دن ہے بے شک، لیکن وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح وہ اس کو اللہ پاک نے اپنا مہمان کہا، اور یہاں مصطفیٰ کے مہمان ہوا۔ کیا آمد مصطفیٰ کی خوشیوں کا مسئلہ ہے، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھ کر امتیوں کو کھلاتے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھ کر امتیوں کو کھلاتے ہیں۔ نوٹ کرنا پیارے، اس لیے اگر تو نے مصطفیٰ کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کے بعد روزہ رکھا تب بھی یہ کامیابی ہے، اور اگر نہیں تقویٰ پرہیزگاری تھی اور نہیں رکھا کھائے پہ تب بھی یہ کامیابی ہے۔ یہ اپنا اپنا اسٹیٹس ہے۔ پروردگار عالم آپ کو تقویٰ عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، مگر میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سمجھو باب اجابت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا قبول ہوتی ہے اس کا راز کیا ہے۔ مت پرانا سب لفظ دہراؤ کہ ان کا وسیلہ لینا حرام، ان کا وسیلہ، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دو۔ اپنا دل، اپنا لاجک، اپنا ایمان، اپنا اسٹیٹس تو استعمال کرو۔ کیوں ڈیپینڈنٹ رہ رہے ہو؟ کیوں ڈیپینڈنٹ رہ رہے ہو؟ سمجھو سمجھو سمجھو، تم مودی کی طرح نہیں
شرک و بدعت کرنے والی قوم میں پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم پیدا ہوتے ہو تو اذان دلوائی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی تیرے کان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں تیرے کان میں آتی ہے، قد قامت الصلاۃ کی صدائیں تیرے کان میں آتی ہے، تو تمہاری بنیاد توحید و رسالت پر ہو رہی ہے، تو اس بنیاد پر تم آگے بڑھو، اس بنیاد پر آگے بڑھو، اس بنیاد پر محسوس کرو تم آگے بڑھو، تم جب ڈیپینڈنٹ نہیں ہو۔ اسی لیے تو بالغ ہونے کے بعد تمہارے باپ کو تمہارے پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ تمہیں بھی کہا جاتا ہے اور باپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تم بالغ ہو تمہیں کہا جاتا ہے، عاقل ہو تمہیں کہا جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر ایک پر فرض ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ کو رسپیکٹ دینا ہر ایک امت محمدیہ کی رسپانسبلٹی، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ عاقل اور بالغ پر جس طرح عبادت خدا فرض ہے، ایسے ہی تعظیم مصطفیٰ فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ میں عبادت خدا ہے اور محمد رسول اللہ میں تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اس کو آپ محسوس کرو، نہیں تو کوئی دعا قبول نہیں۔ اب دعا کرو، پروردگار عالم ہم سب کو وہ عطا کر دے جو ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمارے مخالفوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے یا ہم نہیں سمجھا پا رہے، لیکن تیرے حبیب کا تو ڈی این اے پورے میں ہے مولا۔ حبیب پاک صاحب الاولیاء کی آمد بہار رحمت للعالمین کے صدقے میں جو پربہار بہار قائم ہو گئی ہے، فضائیں قائم ہو گئی ہے، اس کی فضا کی برکتوں سے ظالموں کے ظلم سے مسلمان اور اسلام کو بچا لے مولا۔ جو ظالم زندہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ یا اللہ عطائے رسول کا صدقہ عطا فرما مولا۔ یا اللہ ہم مان کر اپنے آپ کو محدود کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو بھی ہمیں ضرورت ہے عطا کر دے مولا، جو بھی ہمیں ہماری ماں کو ضرورت ہے عطا کر دے مولا، جو بیمار ہے شفا دے دے مولا، جو بارے قرض میں مبتلا ہے قرض سے سبکدوش کر دے مولا۔ آج کی اس خصوصی باتوں کو دل میں ڈال دے مولا۔ ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ بغیر مصطفیٰ کے بارگاہ میں گئے ہوئے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ تو نے اسی لیے بھیجا ہے نا، نبی تو انسانیت سے بھی پہلے تھے، لیکن انسانیت میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے انسان ان کی عظمت کو سمجھیں۔ اے اللہ ہم نہیں سمجھے تھے، اپنے حساب سے آج سمجھ چکے، پروردگار اپنے حبیب کا قدم ہمیشہ کے لیے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں مدد کا کیا نذرانہ پیش کر سکتے، پروردگار حبیب کے وسیلے سے ہمیں وہ توفیق دے جو تیری رضا کے لیے ہم قدم اٹھا سکیں، تیری خوشنودی کے لیے ہم قدم اٹھا سکے، اور وہ سب سے بڑا قدم یہ ہو کہ تیرے حبیب کو راضی کر دیں۔ تو یہی چاہتا ہے مولا، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے مولا، اور جن کی نگاہیں، جن کے چہرے اور جن کے وجود مصطفیٰ کی عظمتوں سے بیزار ہے مولا، ان کو بازار مصطفیٰ میں داخل فرما دے، ان کو محبت عطا فرما مولا، اور ان کی عمروں کو نہ دے پروردگار، ان کی زندگی کے کچھ لمحے جو بھی بچے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کو ادائے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں ڈال دے مولا۔ اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو محبت مصطفیٰ پر ایک کر دے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے